اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، جب میں نوجوان تھا تو اس وقت یہ گانا سنتا تھا، کاش مجھے کوئی سمجھائے میری سمجھ میں کچھ نہیں آئے۔ شوق سے سنتے تھے مگر سمجھ ہمیں اس وقت بھی نہیں آ رہی تھی اور اب بھی نہیں آ رہا ہے۔ کچھ دن پہلے اچانک ٹی وی پہ آیا تو دیکھا کہ ہماری جو قومی اسمبلی ہے، جس کو مقدس ایوان کہا جاتا ہے، قوم کے مقدس ترین لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور جو قوم کے فیصلے کرتے ہیں، ان کا پروگرام چل رہا تھا۔ ایوان کی جو کارروائی ہے وہ چل رہی تھی، تو مجھے فوراً ذہن میں آیا کہ جب ہم کالج میں ہوتے تھے تو ایک ڈیبیٹنگ کلب ہوتی تھی۔ اس کلب میں وہی لوگ جاتے جو شوقین ہوتے تھے۔ زیادہ تر وہ کالج میں سیاست کرتے تھے، وہ پڑھائی نہیں کرتے، ان کو پتہ تھا، اور مالدار لوگوں کے اولاد ہوتے تھے۔ کل انہوں نے سیاست کرنی ہوتی، انہیں نوکری نہیں کرنی ہوتی، تو وہاں وہ تقریر کا پریکٹس کرتے، اور کچھ لوگوں یاروں دوستوں کو بھی لے جاتے۔ وہ یاروں دوستوں کا کوئی غرض یا انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ وہ تقریر سونے، ان کے چونکہ وہ کہتے، بعد میں چائے میں پلانا ہوتا تھا کینٹین میں، اس کے ساتھ وہ چلے جاتے۔ تو ڈیبیٹنگ کلب میں جب وہ تقریر شروع کرتے تو ایک صدر صاحب کو پیچھے کرسی پہ بٹھاتے، اور تقریر والا جو ہے وہ ڈیس پہ چل جاتا، اور وہاں جو ہے وہ آج کل جو تقریروں کا رواج ہے اسی طرح وہ تقریر کرتے تھے۔ اور ان کا تقریر جو تھا وہ جتنے مسائل تھے اس کے بارے میں ہوتا تھا، اس میں پازیٹیو بات کوئی نہیں ہوتی، سب برائیاں جو ہے وہ گنتے تھے، خواہ وہ کالج کے ہوتے تھے، حکومت کے ہوتے تھے، اور مخاطب کرتے کہ جناب صدر دیکھو یہ ملک میں یہ ہو رہا ہے، جناب صدر ان کو دیکھو یہ کر رہے ہیں، جناب صدر ہماری فیسیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، جناب صدر کلاس میں کوئی ٹیچر نہیں آتا، لیکچرر نہیں آتا۔ وہ ساری چیزیں وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا روزانہ کا معمول ہوتا تھا۔ سامنے جو طالب علم بیٹھے ہوتے تھے وہ ایسی تالیاں بجاتے، کوئی سویا ہوتا، کوئی گپ لگاتے تھے۔ اس وقت موبائل نہیں تھا تاکہ وہ اس میں ویڈیو گیم کھیلتے، اور جو صدر صاحب تھا وہ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوتے، بیٹھا ہوتا، کیونکہ ابو باقی تو اٹھتے بیٹھتے مگر یہ غریب اٹھتا بیٹھتا بھی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جتنا بھی ہوتا تھا وہ 1 بائی 1 لوگ آتے تھے، اور سارا اپنا غصہ جو ہے وہ جناب صدر پہ اتارتے تھے۔ جناب صدر بھی دل میں سوچتا ہوگا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، چلو ان کو بولنے دو۔ تو جب میں نے اسی چیز کو دیکھا، تو جب میں نے ٹی وی کے دیکھا، اس پہ جو کارروائی تھی وہ بہو اسی طرح کی تھی، کوئی بدلی اس میں نہیں آئی تھی۔ وہ بھی ایک آدمی اٹھتا ہے اور جناب اسپیکر کی طرف منہ کر کے اس کو ساری شکایتیں بیان کرتا ہے کہ بھئی ہمارے علاقے میں بجلی ہے، اس کی لوڈ شیڈنگ بہت ہے، وہاں بہت پرابلم ہے، اور بل زیادہ آتے ہیں، بجلی آتی ہی نہیں، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر صاحب دیکھو، جناب اسپیکر صاحب دیکھو۔ اب اسپیکر صاحب 5 منٹ کے بعد اس کو کہتے کہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ بیٹھیں۔ پھر دوسرا اٹھاتا کہ جناب صدر، جناب اسپیکر صاحب، یہاں جناب اسپیکر، وہاں جناب صدر ہوتا تھا۔ جی ہمارے علاقے کے جو روڈ ہے بہت خستہ حال ہے، آج سے 50 سال پہلے کس نے غلطی کی بنائی تھی، ابھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو لوگوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا مسئلہ جو ہے ہمارے لیے حل کیا جائے۔
اور یہ دیکھو بہت ہم اسی جگہ گئے اسی جگہ گئے اسی جگہ گئے، کوئی فنڈ نہیں دیتا اور وہ نہیں بن رہا۔ تو جناب اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر صاحب، تو پھر وہ بہت اسپیکر صاحب سن کے بھائی یہ دو آدمی آپس میں مکالمہ کرتے اور اس کو کہتے کہ پلیز بیٹھ جائیں، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اچھا جی، پھر تیسرا اٹھتا ہے، اور جی ہمارے ہاں بڑے مسائل ہے، دیکھو فلانا ہے ڈنگلا ہے، اور وہ سب اپنے مسائل بیان کر کے، جیسے ہمارے گلی کوچوں کا مسئلہ ہے، اور گلی کوچوں میں جو ہے سارے غلاظت پھیلی ہوئی ہے، وہ جو پانی کے لیے نکاسی کا نظام ہے وہ بہت خراب ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، تو اس کے لیے کوئی سدباب کی جائے، کوئی انتظام کی جائے۔ تو اور پھر کہ جناب اسپیکر صاحب اس کو سارے مسائل اس کو سناتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب بہت غور سے سنتے ہیں کہ کب یہ 5 منٹ ختم ہوں گے، تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ آپ کا پوائنٹ آ گیا اور پلیز بیٹھ جائے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ سیشن جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو مجھے عجیب لگی کہ وہ جناب صدر والی بات جو تھی اس وقت، اس میں ایک اچھائی تو تھی کہ وہاں ایک ڈائس بنا ہوتا تھا صدر کے قریب، اور جو اسپیچ کرتا تھا تو وہ اپنے آڈینس کو دیکھتا تھا اور ان کے متوجہ ہو کے بات کرتا تھا۔ صرف صدر صاحب کو گاہے بگاہے وہ جگاتے تاکہ وہ سو نہ جائے کہ جناب صدر صاحب، جناب صدر۔ یہاں جو ہے اس کا پیٹ جو ہے وہ ساری ایوان کی طرح ہوتا ہے، اور ایوان بالکل ان دو آدمیوں کی باتوں سے لا تعلق ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپس میں گپیاں لگاتے ہیں اور مسائل کو چھیڑتے ہیں آپس میں، اور جو اس سے فارغ ہیں تو وہ اپنے موبائل میں لگے ہیں، شاید ویڈیو گیم دیکھتے ہوں گے، اپنے آپ کو مشغول رکھا ہے۔ کچھ جو ہے باہر جاتے ہیں، کچھ اندر آتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی سنتا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کارروائی کیا ہو رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو بیان کرتا ہے، جو اپنے مسئلے بیان کرتا ہے، وہ اسی طرح کوئی ایڈوانس ہو کے، یہ تو پیچھے کی طرف جا رہے ہیں کہ جا کے اس کو اسپیکر صاحب کے قریب کھڑا ہو کر اپنا مدعا بیان کرے، اور پھر اس کو مخاطب کر کے جس کے ہاتھ میں کوئی کام ہے۔ اسپیکر صاحب جو ہے وہ اس مانیٹر کی طرح ہے جو مدرسے اسکول میں ہوتا ہے کہ اگر ٹیچر کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا یا باہر نکلا یا کچھ کام بنا تو وہ ٹیچر کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کلاس کا نظم و نقش سنبھالتا ہے کہ بھائی شور نہیں کرنا، آپس میں لڑنا نہیں، اور اتنا شور نہیں کرنا کہ ہماری وجہ سے بالکل نہ پڑھائی کوئی نہ کرے مگر دوسری کلاس ڈسٹرب نہ ہو۔ تو اس لیے اس مانیٹر کا کام اتنا ہی ہوتا ہے، اور کلاس کے اندر ہوتا ہے، نہ وہ باہر مانیٹر ہوتا ہے، نہ گھر میں ہوتا ہے، نہ محلے میں ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارے جناب اسپیکر صاحب کا ہے، وہ بھی اس حال کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو انتظام منظم کرتا ہے تاکہ کوئی لڑے بھڑے نہیں۔ وہ اچھا ہوا ابھی تو کرسیاں جو ان کے سیٹ جو ہے پکے بنائے ہیں، وہ کوئی اٹھا نہیں سکتا، ورنہ ایک دوسرے کو وہ مارتے، اور کئی جگہوں پہ مار رہے ہیں۔ تو جو وہاں ڈائس بنایا ہوتا تو وہ جا کے اس آدمی کو متوجہ کرتے اور سارے حال کو متوجہ کر کے تاکہ سب سنیں، تو وہ جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ بجلی کا وزیر جو توانائی کا بیٹا وہ سنے، اور گلی کوچوں میں مسئلہ ہے وہ محکمہ بلدیات سنے، اور جو سڑکوں کا مسئلہ ہے وہ NHA کا کوئی نمائندہ ہو وہ سنے، یا کوئی وزیر ہو، وہ اتصالات جس کو کہتے ہیں مواصلات کا وزیر ہو وہ سنے۔ جیسے جتنے مسائل ہیں وہ پراپر آدمی سنے اور اسی وقت اس سے پوچھے بھائی اس کا کوئی حل ہے یا نہیں۔ تو قوم کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ قوم اتنی فارغ ہے، وہ مہنگائی سے اپنے کاموں سے فارغ نہیں ہے کہ نہ وہ قوم جو ہے PTV دیکھے گا۔ ماشاءاللہ PTV جب سے یہ اور چینل آئے ہیں، میں نے تو کبھی سنا نہیں ہے اور نہ دیکھتا ہوں، یہ غلطی سے کبھی آن ہو گیا۔ مگر ایک بات آپ سنیں، میرے طرح سارے پاکستان وہ چندہ جو ہے ماہانے کے حساب سے ہم متواتر دیتے ہیں تاکہ ہمارا PTV کا ادارہ جو ہے قائم و دائم رہے، اور ہمارے حکمران لوگوں کے جو ہے تعریفیں باندھتے رہیں،
سب لوگ اس سے متنفر ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں ہم یہ چندہ کیوں دیتے ہیں، اور اس محکمے کے لیے پاکستان کو کیا فائدہ ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو بھائی یہ بات جب میں نے دیکھی تو ہمارا یہ قوم جو ہے پاکستان، یہ دو چیزوں میں بڑے ماہر ہیں، ایک نقل کرنے میں اور دوسرا جوگاڑ میں۔ تو ہم نے جمہوریت کا بھی نقل کیا ہے، اور کس کا؟ یورپ کا۔ وہ بھائی وہاں جمہوریت تو ہے، مگر وہ پورے ہر چیز کے ساتھ جمہوریت ہے، وہ صرف وہاں نہیں ہے کہ پیسے دے کر اور ووٹ ایک کو دو، اسمبلی میں دوسرا جائے۔ اسمبلی میں بھی ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوئے، کیونکہ وہ اپنے علاقے کے وڈیرے ہیں، چودھری ہے، خان ہے، ان کے خلاف کون آئے گا؟ پیسے دے دے کر کروڑ لگاؤ، 5 کروڑ کماؤ، یہی ہمارا اسمبلی کا حال ہے۔ تو یہ شاید یہ باتیں آپ لوگوں کو بری لگے، جس کو بری لگے 1000 دفعہ بری لگے، اس لیے کہ یہ حق ہے اور سچ ہے کہ یہ پیسے جو وہاں ان پہ روزانہ کے حساب سے ڈی اے خرچ ہو رہا ہے، تو یہ ڈیبیٹنگ کلب کے لیے نہیں ہے، یہ کسی کام کے لیے ہے۔ اگر ہم نے صرف یہ ممبر بھیجے ہیں اور یہ اسپیکر کو صرف ہمارے مسئلے سنائیں، تو اتنے بیٹھنے کی اور اسمبلی میں حال بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسمبلی وہ اسپیکر کے چیمبر میں جاتے، اس کو آہستہ سے کہہ دے کہ اسپیکر صاحب میرے دل پہ بوجھ ہے، یہ بات اس طرح ہے، جب میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں، اپنے حلقے میں جاتا ہوں، تو وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، اس لیے میں نے آ کے آپ کو اپنا مسائل، اپنا دل ہلکا کرتا ہوں۔ آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ کام کرنے والا وزیر صاحب ہے۔ پہلے تو وزیر صاحب آتے ہی نہیں ہیں، اگر آتے ہیں تو سنتے نہیں ہیں، اگر سنتے تو وہ کام کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سب کو پتہ ہے۔ آج سے 50-60 سال پہلے اگر یہ کچھ کوئی کرتا تھا تو ان کو پتہ نہیں تھا، وہ ہم یہ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے، وہ ان پڑھ لوگ ہوتے تھے کہ وہاں حکومت کے پاس ایک خزانہ ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا ہے، اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب اس سب کو پتہ چلا کہ وہ خزانہ ہمارے جیب سے بھرتا ہے، ہر چیز پہ ہم ٹیکس کے اوپر ٹیکس۔ ابھی تو ماشاءاللہ سپر ٹیکس کا نام بھی آ گیا۔ اس دفعہ جو ہے مسجد میں ہم بیت جماعت کے لیے جاتے ہیں، لوگ وہ بد دعائیں دیتے ہیں کہ اس کا کوئی حال نہیں، اور یہ ہماری غریبی، مسکینی، پریشانیوں پہ وہ ہمارا وزیر خزانہ صاحب جب تیل منگا کرتا ہے، بجلی، تو آگے قوم پہ ہنستا ہے کہ میری مجبوری ہے، میں کبھی بھی یہ نہیں کرتا۔ مگر پھر اگر تم کبھی نہ کرتے تو ابھی کیوں کرتے ہو؟ بس بھائی اللہ ان کو بھی ہدایت ہے اور ہمیں بھی ہدایت ہے۔ میں ایک بات وہی کہتا ہوں، کاش مجھے کوئی سمجھاتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ابھی تک میں نہیں سمجھا۔ خدا کے بندو، جب نقل کرتے ہو کوئی تو اس میں بھی تھوڑا دماغ تو استعمال کرو کہ نقل کے بعد آگے کیا کرنا ہے۔ لکھنا تو تم نے، نقل تو دوسری جگہ سے آئے گا، تو لکھو تو صحیح۔ تو وہ جناب وہ نقل کرتے ہیں، جگاڑ بھی کرتے ہیں، مگر وہ ہم پہ فٹ نہیں ہوتا۔ وہ اگر دوسرے ملک یورپ میں اگر وہ آتے ہیں وہاں اسمبلی میں، وہ پیسے خرچ کے نہیں آتے، وہ بیک ڈور سے نہیں آتے، اور وہ جب آتے ہیں تو وہ اس لیے بھی نہیں آتے، پھر ان سے پوچھ ہوتی ہے، پھر وہ وزیروں سے پوچھ ہوتی ہے، پھر وزیر اعظم جو ہے وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی بات پہ وہ ریزائن کرتا ہے، اس کی جگہ دوسرا بنتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کرسی کے ساتھ جو چمٹ گیا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کرسی جو بنی ہے نا، یہ بس 2-3 قوموں کے لیے بنے، 2-3 افراد کے لیے، خاندان کے بنے، باقی جو جتنے لوگ ہیں وہ باڑ میں جائے۔ 5 دن کے لیے وہ ہمارے گلی کوچوں میں آتے ہیں اور ہمیں منت سماجت کرتے ہیں، ہم بھی دو کو جاتے ہیں، اور اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ وہ قیامت تک صحیح نہیں ہوتا، سچ نہیں ہوتا۔ اور آپس میں بیٹھے تھے تو آپس میں یہ گپ لگا رہے تھے اقتدار والے، کہتے یار یہ جو ہے نا وہ بڑے ہمیں کوستے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کی غریبوں کے پاس کوچوں میں چاہتے ان کے دروازوں تک جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا فکر نہ کرو، 5 دن ہم گئے، 5 سال ہمارے پیچھے وہ پھرتے رہیں گے، اور کبھی ہم ان کو نہیں ملیں گے۔ جب یہ نیت ہو اور جب یہ کام ہو، اللہ کامیابی کب دے گا؟ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے،
پھر بھی اس کی مسلمانی رہے گی، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو میں سب سے میری جو یہ ویڈیو دیکھے برائے مہربانی کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ مجھے کوئی سمجھائے کہ ہمارا یہ نظام پیچھے جا رہا ہے کہ یہ آگے جا رہا ہے۔ وہ تو پھر بھی وہ کالج والے کچھ بہتر تھے، یہاں تو جناب اسپیکر کو انہوں نے اتنا تنگ کیا ہے، اتنا تنگ کیا، سنا کے اس کو ایک ہی جواب آتے اور کچھ نہیں، آپ کا پوائنٹ آ گیا، جناب بیٹھے اور دوسرا صاحب اٹھے، اتنا اس کا کام ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ بجائے اپنے سوچ کے قوم کا سوچے۔ قوم کا سوچ بڑی بات ہے، ہم سب نے مرنا ہے، ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں یہ 70 کے قریب ہے، اور کسی وقت بھی موت کا بلاوا آ سکتا ہے، اور پھر وہاں یہ چیزیں نہیں چلے گی۔ بس بھئی ابھی کچھ وقت ہے، یہ دنیا چھوڑو بہت بن گئی، اور کتنے کماؤ گے اور کس کے لیے رکھو گے؟ جو یہاں خدمت کیا وہی کام آئے گا، اور یہ قوم کے پیسے ہیں، غریبوں کے پیسے ہیں، ٹیکس کے پیسے ہیں، اس کو یہ بالکل حرام ہے اگر کوئی اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، بے دردی سے استعمال کرتا ہے۔ پیٹرول 300 قریب جائے اور یہ آگے جو ہے مفت کا پیٹرول بڑی بڑی گاڑیوں میں استعمال کرے، اللہ ان سے پوچھے گا، آخرت میں پوچھے گا انشاءاللہ۔ ایک ہی بات ہے جو ہمارے سب دلوں کو امید اور دلاسا دیتا ہے کہ قبر سب کا برابر، اور پھر اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انہیں 22 کروڑ عوام کے پیسوں کے ساتھ کیا ہے۔ وہاں کوئی نہیں پوچھے گا کہ تمہارا عہدہ کیا تھا، تم مولانا تھے، تم چودھری تھے، تم خان تھے، وہی جواب دیں گے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔